اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے 4 سال بعد مدینہ شہر میں مسلمان ابھی تک یہودی قبلے بنو ناظر کی وجہ سے خطرے میں تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاہدہ توڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر برادری کو خبر ملی کہ نجد کے صحرا سے کچھ قبائل حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سے زیادہ مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے کھڑا کیا۔ نجد پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ گھروں میں صرف عورتیں موجود ہیں، مردوں نے پہاڑوں میں پناہ لی۔ ندج قبائل میں سے کچھ نے دوبارہ منظم ہو کر اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کیا۔ عصر کا وقت آ گیا اور مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ جیسا کہ یہ نازل ہوا کہ ہر جماعت نے دوسروں کے بعد نماز ادا کی۔ دشمن نے مسلمانوں میں نظم و ضبط دیکھ کر بے چینی اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے حملہ نہیں کیا، چنانچہ مسلمان واپس مدینہ چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج رات ہمارا گارڈ کون ہوگا؟ تو آدمی فوراً اٹھے، عابد بن بشر اور عمار بن یاسر۔ عابد نے دیکھا کہ عمار تھکے ہوئے ہیں اور پوچھا، تم رات کے کس حصے میں سونا چاہتے ہو، پہلا یا دوسرا؟ پہلا حصہ عمار نے کہا۔ رات پر سکون تھی، ہر چیز پر امن لگ رہی تھی۔ عابد نے رات عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کا ساتھی سو رہا تھا اور قرآن کی تلاوت شروع کی، عابد جلدی ہی کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کیا۔ اس نے 110 آیات پر مشتمل سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، جس میں ایمان، سچائی اور صبر اور وقت گزارنے کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب وہ تلاوت اور فکر میں مشغول تھے تو نجد کے پہاڑوں سے ایک دشمن آیا اور اس نے اسے بے حال دیکھا۔ اس شخص نے اپنا کمان کھینچا اور عابد کی طرف تیر مارا۔ سکون سے عابد نے تیر نکالا، مراقبہ جاری رکھا۔ دشمن نے دوسرا پھر تیسرا تیر مارا۔ عابد نے ایک ایک کر کے انہیں باہر نکالا اور تلاوت ختم کی۔ کمزوری اور تکلیف میں آخر کار سجدے میں اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اپنے ساتھی عمار کو جگایا، اللہ پاک، جب پہلا تیر آپ تک پہنچا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت نے مجھے ایسے عجائبات سے بھر دیا کہ میں نے اسے مختصر کرنا ناگوار محسوس کیا۔ میں موت کے عین درمیان میں رکنے کی بجائے ترجیح دیتا۔ عابد اس دن نہیں مرے، وہ جنگ یمامہ میں شہید کے طور پر فوت ہوئے۔ اس نے اتنی سختی سے لڑا کہ اس کے زخموں نے اسے تقریباً پہچانا ہی نہیں تھا اور سچا مومن تھا۔ خطرے کے درمیان عابد بن بشر کی نماز میں اٹل لگن کی کہانی کئی طاقتور اسباق پیش کرتی ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایمان اور لچک، عبادت کی نماز اور قرآن کی تلاوت پر غیر متزلزل توجہ، حملے کے خطرے کے باوجود ان کے لیے غیر معمولی ایمان اور لچک کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اپنی روحانی تعلقات کو اپنی حفاظت پر ترجیح دیتا ہے۔ توجہ اور حقیقت کی طاقت۔ گولی لگنے کے باوجود عابد کی نماز میں جذب رہنے کی صلاحیت گہری توجہ اور عقیدت کی تبدیلی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی روحانی مصروفیت جسمانی دائرے سے بالاتر ہے اور اسے خوف اور غل فشار سے بچاتی ہے۔ کمیونٹی اور سپورٹ کی اہمیت۔ کہانی عقیدت اور اقدار کو برقرار رکھنے میں کمیونٹی اور تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک محافظ کے طور پر عمار کی موجودگی کا احساس پیدا کرتی ہے، جس سے عابد اپنے آپ کو روحانی مشق کے لیے واقف کرتا ہے۔ تیروں کی علامت۔ تیر کو زندگی میں درپیش مختلف چیلنجوں اور آزمائشوں کی نمائندگی کرنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ عابد کا غیر متزلزل ایمان اور لگن ان رکاوٹوں پر قابو پانے اور اپنی بنیادی اقدار پر قائم رکھنے کے لیے ایک استعارہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں مطابقت۔
جبکہ کہانی ایک مخصوص تاریخی تنظیم میں ترتیب دی گئی ہے۔ اس کا پیغام روزمرہ کی زندگی کے ساتھ گہرائی سے گونجتا ہے۔ یہ ہمیں غیر متزلزل ایمان پیدا کرنے، اپنی روحانی بہبود کو ترجیح دینے اور بیرونی چیلنجوں سے قطع نظر اپنے منتخب کردہ طریقوں میں طاقت اور توجہ حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مزید غور و فکر کے لیے پوائنٹس: ہم اپنی روحانی طاقتوں میں زیادہ توجہ اور لگن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ چیلنجوں اور آزمائشوں پر قابو پانے کی ہمیں صلاحیت میں ایمان کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ہم اپنے ایمان اور خود کی بہتری کے سفر میں ایک دوسرے کا ساتھ اور ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ عابد بن بشر کی کہانی اور اس کے لازوال پیغام پر غور کرنے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، ہمت کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور اپنی زندگی میں گہرے معنی اور مقصد تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جواب کہانی اور اس کی اہمیت کے بارے میں گہرا سبق فراہم کرے گا۔ برائے کرم بلا جھجک آپ سے مزید سوالات پوچھیں۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔